السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا بہت ہی اسپیشل پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ماہر موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات چیت جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ آپ نے آلریڈی پچھلی ایپیسوڈز میں بتلا دیا تھا ہمارے آڈینس ممبرس کو کہ ابھی مینا کے احکام باقی ہیں، جو ایکٹیویٹیز جو عمل ابھی ہم نے انجام دینے ہیں مینا میں، وہ آپ تفصیلی بیان کریں گے، اور یہ ایپیسوڈ اب ہم اس ایپیسوڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ سے بس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ڈائریکٹلی، آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ مینا میں پارٹ 2 کیا ہوتا ہے بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے ہم نے کہا تھا حج تمتع کے 13 واجبات ہیں جی، تو ہم نے جو ہے وہ اب تک 11 واجبات بتا دیے، جس میں سے احرام تھا، وقوف عرفات، وقوف مشعر، پھر رمی جی، جمرہ عقبہ، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ قربانی ہے، جی جی، پھر قربانی کے بعد جو ہے وہ حلق یا تقصیر ہے۔ یہ 6 واجبات ہو گئے۔ بالکل 5 واجب تھے مکے کے، جس میں طواف ہے، طواف حج، 2 رکعت نماز، سعی، طواف نساء اور اس کی نماز۔ 6، تو یہ 6 ہو گئے، یعنی 5 ہو گئے۔ سوری 5 ہو گئے، ہاں 6 پہلے اور 5 یہ۔ ٹھیک ہے 11۔ اب 2 رہ گئے ہمارے واجب، اچھا، وہ ہے مبیت۔ مبیت کہتے ہیں رات گزارنا عربی میں۔ ٹھیک، مینا میں رات گزارنا 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی رات واجب ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند پہ چلتا ہے۔ بالکل تو اسلامی جو کیلنڈر ہے، چاند کی تاریخ پہلے رات آتی ہے، کیونکہ چاند رات میں نکلتا ہے، بعد میں دن آتا ہے، اچھا، اور سورج کے کیلنڈر کے اندر پہلے دن آتا ہے، بعد میں رات۔ بالکل تو اب ہم جب کہتے ہیں کہ 11ویں کی رات، تو پہلے رات آئے گی، پھر 11ویں کا دن آئے گا، صبح 11 ذی الحجہ ہوگی، آج رات 11ویں کی رات ہے۔ ٹھیک، مطلب شب 11ویں کی وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جس کو ایو کہا جاتا ہے۔ ہاں، ٹھیک، تو جیسے ہم کہتے ہیں شب عاشور، تو صبح عاشور ہے، آج کی جو شب ہے وہ شب عاشور ہے۔ جی ٹھیک، شب جمعہ جب ہم کہتے ہیں تو صبح جمعہ ہے، یہ پہلی جو شب آتی ہے اس سے پہلے وہ شب جمعہ ہے۔ ٹھیک، تو شب 11 اور 12، یعنی صبح 11 اور 12 ہوگی، اس رات میں مینا میں مبیت کرنا یعنی رات گزارنا، جی، یا مغرب سے لے کے آدھی رات، یا آدھی رات سے لے کے فجر تک، کوئی بھی آدھی رات جو ہے وہ آپ نے مینا میں گزارنی ہے۔ ٹھیک، اگر وہاں پہ آپ کو خیمے نہ ملیں اور جگہ نہ ہو تو پھر آپ پوری رات گزاریں گے، پوری رات خانہ کعبہ میں طواف میں یا عبادت میں، قرآن پڑھتے میں، نماز میں، عبادت میں گزاریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں رات گزارنی ہے، مطلب سونا ہے کہ عبادات کرنی نہیں، آپ وہاں پہ سو جائیں، سو سکتے ہیں؟ ٹھیک مینا میں اگر رہیں تو سو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر خانہ کعبہ میں رہیں گے تو پھر سوئیں گے نہیں، پھر عبادت کریں گے۔ ٹھیک، اور وہی سچویشن ہے جیسے کہ مزدلفہ میں تھی کہ آپ کھلا میدان ہے، وہاں پہ مینا کے اندر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ فائر پروف ٹینٹس ہیں، بہت اچھا نظام ہے، اچھا، ہر قافلے کے لیے ایلوکیٹڈ ہے، سب جگہ پہ ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے بھئی آپ کے یہاں پہ ٹینٹ ہوں گے، یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، یہ آپ کی جگہ پہ آپ کے بینڈ لگے ہوتے ہیں، اسی کو دکھا کے آپ اندر جائیں گے، صحیح صحیح۔ اور سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے تاکہ چوری نہ ہو، کیونکہ سامان بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے، اچھا، چوری اور بھی ہوتی ہے؟ 2 دن، ہاں وہاں پہ ہر طرح کے کام، تو 2 دن آپ کو مینا میں رکنا ہے، 2 راتیں، 2 راتیں، اچھا، اور دن میں 11 اور 12 کو، یہ کہ آخری جو واجب ہیں وہ 12 اور 13، مبیت یعنی رات گزارنا 11ویں اور 12ویں کی رات، اور رمی جمرات، جی، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ پھر آپ آلریڈی کر چکے ہیں 10 ذی الحجہ کو ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں، اچھا، یہ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ 11 اور 12 کو پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ ٹھیک، اور مبیت میں بھی آپ کہیں نیت کریں گے کہ میں مبیت کرتا ہوں یا رات گزارتا ہوں مینا میں حج تمتع کی برائے حجۃ الاسلام واجب قربت اللہ، تو آپ وہاں رات گزاریں گے۔ ٹھیک، اور نصف شب کے اوپر ڈیفینیشن پہ اختلاف ہے کہ آپ کیلکولیٹ کیسے کریں گے۔
غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کے درمیان کو نصف شب کہا جاتا ہے، مڈ نائٹ کہا جاتا ہے، یا مغرب سے لے کے فجر کے درمیانی فاصلے کو مڈ نائٹ کہا جاتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم پیچھے آ جاتا ہے تقریباً. جی. تو اب آپ کو مغرب سے لے کے مڈ نائٹ تک وہاں پہ وقت گزارنا ہے، یا پھر مڈ نائٹ سے نصف شب سے لے کے فجر تک آپ کو وہاں پہ وقت گزارنا ہے. ٹھیک ہے. ہم قبلہ ویٹ کر رہے ہیں، رات ٹھہرے ہوئے ہیں مینا میں، آپ نے کہا عبادت کر سکتے ہیں یا سو سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھ کے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی سیکھ رہے ہیں. اگر اس میدان میں ہم نے کچھ دیکھ لیا کہ چند ہمارے ساتھی وہ غلط کچھ کام کریں، کہ ہمیں فرض ہے ہم پر کہ ہم جائیں ان کو ایک قسم سے ٹوکیں یا ان کو بتلائیں کہ یار یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں آپ کو کرنا چاہیے. کیا یہ ایسی قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے، ہاں، بعض اوقات واجب نہیں ہوتا. اچھا، جائز ہے، واجب نہیں ہے. تو ان کے حج کے جو رسومات ہیں، جو جیسے ہمیں سمجھ آئے ہیں، ہم ان کے حج کے رسومات کے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا جو ان کے کنڈیشنز ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ وہ غلط کریں، ایز اے ان کو ایجوکیشن دینا. ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے جی. واجب ہے، تو اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ اپنے ہی ہیں، اچھا. اور آپ کی بات کا اثر قبول کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، تو پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اور اگر مکتب اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہے تو ان کو پھر آپ فائدہ کو ہی جانا کچھ؟ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ وہ اپنے فقہ کے مطابق صحیح کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. عورتوں کی بات آتی ہے، جو خواتین جیسے سٹوننگ کی آپ نے بات کی ہے، وہ ڈیلے کر سکتی ہیں کنکریاں پھینکنا 11ویں اور 12ویں دن تک؟ اچھا، 11-12 ہی کو کنکریاں مارنی ہیں جو ہم نے تینوں شیاطین کو. جی. اس میں ہمارے یہاں فجر کے بعد نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے مغرب تک کبھی بھی کنکریاں مار سکتے ہیں. اچھا. لیکن ہمارے جو دیگر مسلمان بھائی ہیں ان کے یہاں ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے. دیٹس اٹ. تو اب ان کا بہت وقت کم ہوتا ہے. جی. اور وہ ان کی آبادی اور یعنی حاجیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے ہماری نسبت. تو اس لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں تمام حاجیوں سے کہ آپ 11 اور 12 ذی الحجہ کو صبح صبح جا کے فوراً شیطانوں کو کنکریاں مار لیں. 11ویں اور 12ویں دن سے پہلے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں وہ خواتین، کیونکہ آج کل تو اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ رش ہوتا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا رمی جمرات. میں نے اپنے جو تجربے میں دیکھا تو حج کا سب سے جو مختلف مجھے واجب لگا، مشکل، جی، سب سے مشکل واجب وہ رمی جمرات. ریلی؟ لیکن اب آسان ہو گیا کیونکہ انہوں نے شیطانوں کا سائز بہت بڑا کر دیا، پوری دیوار بنا دی ہے کئی میٹر لمبی. لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بڑا شیطان ہے، کون سا دوسرا. ہاں، وہ انہوں نے نام تو لکھے ہوئے ہیں. اچھا، نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں، کہ بھئی یہ عقبہ ہے، یہ وسطیٰ ہے، یہ اولا، یعنی تینوں کا لکھا ہوا، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، عربی میں اور انگلش میں. اگر آپ کی ترتیب غلط ہو گئی، آپ نے غلطی سے چھوٹے کو یا درمیانے والے شیطان کو پہلے کنکریاں مار تو پھر آپ دوبارہ یعنی جب ترتیب دوبارہ وہی کریں گے، آپ جیسے کو ریپیٹ کرنا پڑے گا صحیح معنی میں. ہاں، ٹھیک ہے. ایک اور دوسرا یہ بتا دوں کہ خواتین جو ہے پہلے وہ کر سکتی ہیں اگر ان کے لیے مشکل ہو، یا ان کی کوئی نیابت میں 11 اور 12 کو کنکریاں مار سکتا ہے، کیونکہ آپ 12 کی شب رات میں مبیت کر چکے ہیں. جب کنکریاں ماریں تو اس کے بعد پھر اپنا سامان وہیں پہ لے کے آئیں اور وہیں سے آپ مکے چلے جائیں اور آپ کا حج مکمل ہو گیا. اگر آپ کا صرف طواف نساء رہ گیا تھا یا جو بھی، تو پھر آپ کو وہ مکے کی واجبات ادا کرنی ہے. اب آپ کو مینا میں واپس نہیں آنا. تو اس دن ہی میں صبح میں میرا مشورہ یہ ہے کہ سب لوگ صبح صبح میں کنکریاں ماریں اور وہاں سے کنکریاں مار کے مکے واپس آ جائیں. کیونکہ اگر مغرب تک آپ وہاں رکے اور مغرب کی نماز، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ مینا سے کوچ نہ کر سکے تو پھر آپ کا اس رات بھی مبیت کرنا واجب ہو جاتا ہے مینا میں، اور پھر اگلے دن کنکریاں مارنا بھی واجب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ قبلہ. چلو میں اپنی بات کروں، کیونکہ میں کبھی کبھار انسان شک میں رہتا ہے کہ میں نے صحیح معنی پہ یہ جو عمل ہے انجام لے کر آیا ہوں کہ نہیں. تو میں کسی کے پاس جا کے، جیسے جو عالم دین ہے، جو ہمارے کافے کا سالار ہے فار ایگزامپل، ان سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی عمل کیے ہیں یہ ٹھیک کیے ہیں؟ یہ ایک قسم کی ریویو یا اسیسمنٹ اپنی خود میں کر سکتا ہوں، یہ جائز ہے؟ ہاں، نہیں بلکہ اہم ہے، اچھا ہے. اچھا. کہ انسان جو ہے وہ اگر کسی چیز پہ شک ہے یا کوئی اس کا واجب رہ گیا ہو یا اس کی کوئی چیزیں
نامکمل ہوں جی یا اس کے کوئی واجبات چھوٹ گئے ہوں یا کہیں وہ یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ کفارہ تو واجب نہیں ہو گیا، جی جی تو ان تمام سوالات کو کسی عالم سے یا کسی ایسے حاجی سے جو پہلے حج پہ آ چکا ہو اور تمام احکام حج جانتا ہو اور حج کی تمام واجبات جانتا ہو اس سے جا کر کے سوال کر لے، پوچھ لے اور اس کو بتایا کہ بھی میں نے یہی انجام دیا، میری کوئی یہ چیزیں رہ تو نہیں گئی۔ ٹھیک ٹھیک، تھینک یو۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے سوری؟ ہاں، اب چند ایک چیزیں منی سے متعلق جی بالکل پلیز۔ ضروری کہ منی کا میدان جو ہے وہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میدان عرفات اگر روز قیامت میدان محشر بھی ہوگا شاید، ایسا جیسے میدان محشر ہے۔ اور منی میں کہتے ہیں بہت سے علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور منی کا میدان بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ آیا تھا یہاں اور یہ، اور وہاں ایک دوسرے سے متعلق جو آپ کہیں گے وہی لکھا جائے گا۔ اچھا، تو وہاں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، برائی نہ، ویسے تو حج میں ویسے نہیں کرنی چاہیے لیکن وہاں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام کی 7 ذی الحجہ کو شہادت ہے، اور آپ نے امام صادق علیہ السلام سے وصیت کی تھی کہ 7 سال تک میری مجلس کروائیں منی کے میدان میں۔ تو خود منی میں اپنے مرحومین کو یاد کرنا، ان کے لیے فاتحہ کرنا، اور مکے مدینے کی سرزمین پہ قرآن ختم کرنا، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اگر کوئی ایک ہی سورہ یاد ہو اسی سورہ کو دہرانا، صلوات پڑھنا۔ تو منی کے میدان میں آپ جو 2 راتیں 2 دن ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزاریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اور وہاں پہ اچھے الفاظ سے اپنے مرحومین کو یاد کریں، اور اپنے اگر مرحومین کے لیے مجلس کروا سکیں وہاں 2 دن، تو لوگ مل کے حاجی مل کے سب پیسے ڈالتے ہیں کہ بھئی مجلس ہو جائے، اچھا حج مکمل ہو رہا ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی مجلس ہو جائے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ مجلس کہاں ہوگی؟ ٹینٹ کے اندر؟ ہاں، اچھا منی میں وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خیمے میں اکٹھے ہوتے ہیں، سب ٹھیک، وہیں بیٹھ کے اعمال کرتے ہیں، وہیں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، وہیں پہ مجلس وغیرہ کر لیتے ہیں، درس ہوتا ہے، جو احکام رہ کے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میدان منی کے اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اس سے استفادہ کریں، اور وہاں دعائیں مانگیں۔ رات جب گزار رہے ہیں تو سو سکتے ہیں، سو جائیں، آرام کریں، اور جب آپ کو موقع ملے تہجد کے لیے اٹھیں یا فجر کے لیے اٹھیں تو دعائیں مانگیں۔ جی قبلہ آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم منی کے میدان میں رات ٹھہریں، لیکن اگر کوئی نہیں ٹھہر سکتا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس شخص کو، کہ اگر وہ نہیں ٹھہر سکتا کسی نہ کسی وجہ سے؟ اچھا، کئی ایسے انہوں نے نئے جو خیمے بنائے ہیں وہ منی کے میدان سے باہر ہیں۔ اوکے ٹھیک، تو آپ منی کے باہر جو ہے، منی کے میدان سے باہر وہاں پہ خیموں میں نہیں رہ سکتے۔ جی ایسی صورت میں یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اگر آپ منی میں مبیت نہیں کر سکتے، رات نہیں گزار سکتے، تو پھر آپ مکے میں حرم میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ ٹھیک، منی میں ہوں تو سو بھی سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسجد الحرام میں ہوں تو آپ کو عبادت میں پوری رات گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال آیا، آپ نے کہا کہ ہم مکہ میں اس میدان میں ہم عبادت کریں ایز اے آلٹرنیٹیو، تو سنا ہوا ہے شاید آپ نے ہی کہا تھا کہ صرف کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اگر ہم بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہیں عبادت؟ میں یہ دوبارہ سوچ بھی رہا تھا، آپ نے اچھا سوال اٹھایا کہ خود خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جی اگر آپ سے طواف نہیں ہو رہا، اگر آپ کے مکے کے وہ طواف ابھی رہ گئے ہیں کہ طواف کر لیں، آپ پوری رات میں طواف کریں، پھر 2 رکعت نماز، طواف جو عمرہ حج تمتع ہے، جی جی طواف کریں، پھر 2 رکعت نماز، پھر سعی کر لیں، پھر طواف نساء کر لیں پوری رات میں ٹھیک 2 رکعت۔ اور اگر آپ سے طواف نہیں ہو رہا، آپ طواف کر چکے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ نیند آتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو، تو آپ بیٹھ کر کے یعنی آب زمزم پیتے رہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ کیا بات ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ ہماری ایپیسوڈ یہ کافی تیزی سے گزر گئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو۔ خواتین و حضرات، یہ سیریز آف کورس جاری ہے، صرف یہی ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے، ہم آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔